بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے اس رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں۔ السلام علیکم تمام سامعین کو ایش وائس میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اذان کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی، لیکن ویڈیو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے سبسکرائب کیجئے ایش وائس یوٹیوب چینل کو اور دبائیے اس گھنٹی کے بٹن کو لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے مکمل ہونے کے بعد لوگوں کو نمازوں کے وقت جمع کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا جس سے نماز باجماعت کا انتظام ہوتا۔ اس سلسلہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ بعض نے نمازوں کے وقت آگ جلانے کا مشورہ دیا، بعض نے ناقوس بجانے کی رائے دی، مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں کے ان طریقوں کو پسند نہیں فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ ہر نماز کے وقت کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو پوری مسلم آبادی میں نماز کا اعلان کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ نمازوں کے وقت لوگوں کو پکار دیا کریں، چنانچہ وہ الصلاۃ جامعہ کہہ کر پانچوں نمازوں کے وقت اعلان کیا کرتے تھے۔ اسی درمیان میں ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ اذان شرعی کے الفاظ کوئی سنا رہا ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عمر اور دوسرے صحابہ اکرام کو بھی اس قسم کے خواب نظر آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر قبول فرمایا اور حضرت عبداللہ بن زید کو حکم دیا کہ تم بلال کو اذان کے کلمات سکھا دو کیونکہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے شرعی اذان کا طریقہ جو آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا شروع ہو گیا۔